السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی، اس میں برج کورس کا عملی خاکہ نمبر 6۔ اس عملی خاکے میں مادے کی حالتیں اور مادے کی جماعت بندی، ان نکات کو ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمارے اطراف میں پائے جانے والی، اسی طرح آنکھوں سے نظر نہ آنے والی تمام اشیاء مادہ کہلاتی ہیں۔ کچھ اشیاء ایسی ہیں جو ہمارے اطراف میں ہم کو دکھائی دیتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، وہ تمام اشیاء مادہ کہلاتی ہیں۔ مادہ جگہ گھیرتا ہے اور اسی طرح مخصوص حجم پایا جاتا ہے۔ وہ جگہ گھیرتا ہے، اس میں حجم بھی ہوتا ہے۔ اب مادے کی حالت کے مطابق اقسام۔ مادے کی طبعی حالت پر تین قسمیں ہیں، تین حالتیں ہیں، ایک ٹھوس، مائع اور گیس۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ٹھوس کی جو خصوصیات ہیں، ٹھوس حالت میں بین سالماتی قوت کام کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ٹھوس کو مستقل شکل اور حجم حاصل ہوتا ہے۔ اس کی بین سالماتی جو قوت ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر اس میں مخصوص شکل اور اس کا مخصوص حجم ملتا ہے۔ زیادہ کثافت اور سختی حاصل ہوتی ہے۔ کثافت بھی زیادہ رہے گی ٹھوس کی، اور اس میں سختی پائی جائے گی۔ جس طرح سے ہم کو اوپر دکھ رہا ہے کہ سالمات آپ بہت قریب ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اندر بین سالماتی قوت پائی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم لوگ مائع کی طرف۔ مائع کی خصوصیات: مائع حالت میں بین سالماتی قوت اوسط پائی جاتی ہے، اس لیے مائع کی مستقل شکل تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا حجم ہوتا ہے۔ مائع کے اندر اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، جس شے میں ڈالا جائے اس شے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، لیکن اس کا حجم ہوتا ہے، اس کے اندر حجم کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس میں شکل میں دکھ رہا ہے ہمیں کہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ بہت دور پائے جاتے ہیں، تھوڑا دور ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ اب گیس کی خصوصیات کیا ہوتی ہے کہ گیس میں بین سالماتی قوت بہت کم ہوتی ہے۔ گیسوں کی مخصوص شکل و حجم نہیں ہوتا۔ گیس میں نہ شکل ہوتی ہے نہ مخصوص حجم ہوتا ہے، اور گیس کے ذرات آزادانہ طور پر حرکت کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے کہ یہاں پر اس کی نہ کوئی مخصوص شکل ہے نہ مخصوص حجم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ٹھوس کا مخصوص شکل بھی تھی اور اس کا مخصوص حجم بھی ہے۔ مائع کے اندر شکل تو نہیں ہے لیکن حجم موجود ہے، اور گیس میں نہ شکل ہے نہ حجم ہے۔ اب آتے ہم عنصر کی قسمیں۔ تو عنصر کی جماعت بندی تین چیزوں میں کی گئی ہے: دھات، ادھات اور دھات نما۔ دھات کیا ہوتا ہے کہ دھاتیں حرارت اور برق کے موصل ہوتے ہیں، کہ ان سے حرارت بھی گزر جاتی ہے اور بجلی برق بھی ان سے گزر سکتی ہے۔ اور دھاتوں میں ایک چمک ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی دھاتی چیز کو ہم لیں، اس کو تھوڑا سا گھسیں تو ہمیں اس میں ایک چمک دکھائی دے گی۔ اسی طرح دھاتیں تار پذیر اور ورق پذیر ہوتی ہیں۔ تار پذیر مطلب ان کا ہم بہت باریک تار گرم کر کے پگھلا کر ان کا بہت باریک تار بھی بنا سکتے ہیں، اور ان کو پیٹ کر ان کو چپٹا کر کے ورق کی طرح بھی ہم ان کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تار پذیر اور ورق پذیر ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں دی ہے سوڈیم، زنک اور کیلشیم وغیرہ، یہ دھاتیں ہیں۔ ادھات کیا ہوتا ہے کہ ادھات میں کوئی چمک نہیں ہوتی، اسی طرح تار پذیری اور ورق پذیری کی خصوصیات بھی ان میں نہیں پائی جاتی، نہ ان کا ہم تار بنا سکتے ہیں نہ ورق بنا سکتے ہیں۔ اور ادھاتیں حرارت اور برق کی غیر موصل ہوتی ہے، ان سے حرارت بھی پاس نہیں ہوگی، گزرے گی، اور ان سے جو برق بھی بجلی بھی نہیں گزر سکتی۔ ان کی مثال یہ ہے کہ کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، کلورین، ہیلیم وغیرہ، یہ ساری ادھاتیں ہیں۔ اب دھات نما کیا ہوتا ہے؟ تیسری خصوصیت، تیسری جو جماعت بندی ہے وہ میٹالوئڈز، دھات نما۔ تو دھات کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ دھات نما کیا ہوتے ہیں کہ دکھائی دھات کی طرح دیتے ہیں، لیکن ان کی کیمیائی خصوصیات ادھاتوں کی طرح ہوتی ہیں، کہ دکھتے دھات کی طرح ہے لیکن ان کی خصوصیات ادھاتوں کی طرح ہوتی ہیں، جیسے سلیکون، آرسینک اور جرمینیم وغیرہ۔ آرسینک ہے وہ، سلیکون، آرسینک اور جرمینیم وغیرہ، یہ دھاتوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن دھات نہیں ہوتے۔ آئیے مشق کریں۔
آپ کے گھر میں موجود ٹھوس مائع اور گیسی اشیاء کی فہرست بنائیے۔ ٹھوس کی فہرست تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، پنکھا ہے، کرسی، ٹیبل، بوٹل، تو یہ ساری چیزیں ٹھوس اشیاء ہوگی۔ مائع اشیاء کے اندر ہم جو ہے تیل، دودھ، پانی، یہ مائع اشیاء ہے۔ اسی طرح گیسی اشیاء کے اندر ہم جو ہے وہ گیس سلنڈر میں موجود LPG گیس اور یا پھر اسپرے وغیرہ جو ہمارا ہوتا ہے، اسپرے کے اندر بھی گیس پائی جاتی ہے، تو یہ سب گیسی اشیاء ہمارے گھر میں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا دیا ہوا، گھر میں اگر بتی جلانے پر اس کا دھواں فوری طور پر پھیل جاتا ہے، اس مثال سے بین سلامتی قوت سے متعلق کون سا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ جب موم بتی جلاتے ہیں تو دھوئیں کا جو ذرات ہوتے ہیں ان کے اندر بین سلامتی قوت کشش بہت کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گیسی حالت میں ہوتے ہیں، اور گیسی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ پورے گھر میں پھیل جاتے ہیں، اور چونکہ گیس کا نہ کوئی مخصوص شکل ہوتی ہے نہ مخصوص حجم ہوتا ہے، اس لیے اسے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں تک کہ وہ پھیل جاتا ہے۔ اگلا سوال دیا ہوا ہے، جلتی ہوئی موم بتی میں موم کی دو حالتیں کہاں نظر آتی ہیں؟ اب موم بتی آپ جلا رہے ہیں تو جب موم بتی جلتی ہے تو جو موم بتی ہے وہ اصل میں ٹھوس حالت میں ہے، تو اس کی ٹھوس حالت ہوتی ہے، لیکن جہاں پر موم بتی کی لو ہوتی ہے، جہاں پر ہم اس کو آگ لگا کے جلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے آس پاس کی موم بتی پگھل کر مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ بہہ کر بعد میں نیچے آ جاتی ہے۔ تو نچلے حصے کے اندر جو موم بتی ہے وہ ٹھوس حالت میں، اور جہاں پر اس کی بتی ہے، اس کی جو لو جل رہی ہے، وہاں پر جو موم بتی ہے، جو موم ہے، وہ مائع حالت میں ہوتا ہے۔ دی گئی اشیاء کو دھات اور ادھات میں جماعت بندی کیجیے۔ تانبا یہ دھات ہے، لوہا دھات ہے، کاربن ادھات ہے، ایلومینیم یہ بھی ایک دھات ہے، آیوڈین یہ ادھات ہے، اور آکسیجن بھی ادھات ہے۔ تو یہ مثالیں تھی دھات اور ادھات کی۔ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تانبا، لوہا اور ایلومینیم یہ دھاتیں ہیں، اور کاربن، آیوڈین اور آکسیجن یہ ادھاتیں ہیں۔ تو اس سرگرمی میں اتنا ہی تھا۔ آپ کو جو بھی رائے دینی ہو ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں ضرور دیں۔ پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلی سرگرمی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔